24 اپریل 6:37 مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ جب سے اس میں پانی ڈالا اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ پڑا ہوا تھا، اب میں نے یہ ڈبی نکالی ہے اور یہ سامنے سچویشن ہے۔ اچھا، اب اس میں حرکت ہے یا نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں، کیا کوئی حرکت آ رہی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے مردے وہیں پڑے ہوئے، یہ جو ہے بالکل بے حرکت ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر حرکت نہیں ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو پانی تھوڑا سا جو پانی ڈالا تھا، یہ ڈبی پوری بھری بھی نہیں تھی میں نے، یہ تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور ادھر پانی ڈالا تھا جو کہ میں نے بعد میں پھر پھینک دیا تھا، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ یہ جو زندگی اس میں آ چکی تھی یہ پھر مر چکا، اور یہ پھر مر گیا۔ یہ وہ ہے جو 2 بار مرا ہے۔ پہلے اس وقت مرا جب یہ بڑے اس میں جو برتن ہوتا ہے پانی کا پرندوں کے لیے، اس میں ڈوبا ہوا پڑا ہوا تھا، اندر بالکل اندر ڈوبا ہوا تھا، اس کو اندر سے میں نے نکالا تھا، پتہ نہیں کب کا پڑا ہوا مرا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور کتنا زندہ کیا تھا کہ وہ سب کے سب پڑے رہ گئے، لیکن وہی حرکت کر رہا تھا اور کوئی حرکت میں نہیں تھا، اتنا بڑا کمپیریزن۔ لیکن یہاں جو ایک نقطہ مجھے پتہ لگا، ریئلائز ہوا ہے، اور وہ میں ایکسپلین کروں گا تاکہ سمجھ میں آئے سننے والے کو بھی، کہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے سے پانی میں تھوڑی سی دیر کے لیے صرف اس کے اوپر مطلب میں نے پانی ڈالا اور بعد میں پانی پھینک دیا، لیکن یہ تھوڑی سی دیر جو پانی پڑا اس کی وجہ سے یہ مر گیا۔ تو جو تھوڑی سی دیر پانی میں رہ کے مر سکتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنی دیر پانی کے اندر ڈوبا پڑا ہو تو کیسے زندہ رہے گا۔ وہ پہلے بھی مرا ہوا تھا، مر چکا تھا، پھر زندہ کیا تھا اللہ نے، پھر جب میں نے انٹرفیئر کیا نا بیچ میں، پانی ڈالا مر گیا۔ تو زندہ بھی مر جاتا ہے پانی سے، اس طریقے سے ثبوت بن گیا کہ پانی پڑے تو یہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرے ہوئے تھے، مردے تھے، یہ مردے رہ گئے۔ شیطان کہاں سے بیچ میں ہے یہاں پر؟ کہاں ہے شیطان؟ کہاں ہے شیاطین؟ کدھر ہیں جنات؟ اگر تو یہ جنات ہیں، اگر یہ شیاطین ہیں، اگر یہ انسانی، اگر یہ کیڑے مکڑے کے روپ میں شیطان آ گئے، ایک بات کرتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیاطین ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے بن کے آ جاتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، جنات ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے بن کے بیوقوف بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ کیا اگر شیاطین میرے ساتھ بیچ میں کھیل کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، کہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، تو بھائی یہ سارے اتنے سارے مرے ہوئے ہیں نا، یہ چل کے اٹھ کے چلنا شروع ہو جائے، مجھے جھوٹا ثابت کر دیں۔ ابھی میں بات کر دوں، چلو ابھی تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، یہ لیکچر کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی جو تھوڑے سے پانی میں زندہ نہیں رہ سکا، وہ بڑے پانی کے پیالے میں کیسے زندہ رہ سکے گا؟ اور وہ تو میں نے ڈالا بھی نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں کب کا پڑا ہوگا، تو وہ تب بھی مرا ہوا تھا، میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اللہ نے اس کو زندہ کیا، زندگی دی، کب تک زندہ رہا؟ زندہ ہی رہا، پھر وہ مرا نہیں تھا۔ کیا حالت تھی؟ کبھی بے جان ہو رہا تھا، کبھی جان آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں بیچ میں انٹرفیئر نہ کرتا تو شاید وہ زندہ ہی رہتا، پتہ نہیں کب تک رہتا، ہو سکتا ہے قیامت تک ہی زندہ رکھتا اللہ اسے، مجھے کیا پتا۔ لیکن میں نے بیچ میں انٹرفیئر کرا، اس سے ایک اور چیز ثابت ہوئی کہ اگر اللہ کسی نیک مسلمان کی لاش کو تر و تازہ رکھے، ٹھیک ہے، چاہے خون کے ساتھ تر و تازہ رکھے، اگر کوئی شخص اس میں انٹرفیئر کر دے، اس کو کاٹ پیٹ کر دے، اس کو آگ سے چلا دے، سب کچھ کرے، تو وہ کر سکتا ہے، اللہ روکے گا نہیں اس کو۔ اللہ نے جس اپنی راہ میں مرنے والوں کو زندہ کہا ہے، ڈکلیئر کیا ہے، اللہ اپنی قدرت سے زندہ رکھتا ہے، لیکن کوئی انسان بیچ میں انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا ثبوت پھکی، اللہ زمین سے درخت اگاتا ہے، انسان کاٹ دیتا ہے، تو کیا آپ یہ بولیں گے کہ دیکھو اللہ کے معاملات میں انٹرفیئر کر دیا کہ اللہ تو درخت اگا رہا تھا، انسان نے کاٹ دیا، تو انسان اللہ سے نعوذ باللہ کے زیادہ طاقتور ہو گیا کہ اللہ اسے روک ہی نہیں سکا اور اس نے درخت کاٹ دیا؟ نہیں، اس زمین پہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے ایک لمٹ تک، ٹھیک ہے۔ انسان ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، دوسری نہیں اٹھا سکتا ویسے، لیکن انسان دوسری ٹانگ بھی اٹھا سکتا ہے اگر وہ مشینیں استعمال کر لے۔ ہوا میں انسان اڑتا ہے، گیس لگا لیتا ہے، پیچھے پنکھے لگا لیتا ہے، تو ہوا میں انسان پرواز کرتے ہیں۔ آج کل ایسی ایسی مشینیں بنا لی ہیں، پتہ لگا کہ انسان ریسورسز کو یوز کر کے بہت سے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے عقل اور کامن سینس سے، صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ تھوڑی سی دیر میں مر گیا اور تب سے مرا ہوا ہے، تب سے ایسا مرا ہوا ہے کہ مجھے تو اس میں کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی۔ اگر نظر آ رہی ہے تو بتاؤ، کوئی ایک پیر بھی اس کا اگر ہل رہا ہو تو جو پانی کے تھوڑے سے قطروں میں مر جائے، وہی والی بات ہے کہ اگر ہم بولیں کہ ایک شخص پہ بارش ہوئی اور وہ مر گیا، تو سمندر میں اگر وہ ڈوبے گا تو کیسے زندہ رہے گا؟ وہ تو اتنا کمزور تھا کہ بارش کے پانی سے مر گیا۔ اس پہ بارش کا پانی تو نہیں، نلکے کا پانی پڑا، یہ مر گیا، تو یہ تالاب کے پانی میں ڈوب کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ویسے ہی مر چکا تھا۔ یہ تو اس کا ثبوت ہے، باقاعدہ ایک اور ثبوت بن گیا کہ یہ واقعی مرا ہوا تھا، کیونکہ یہ ابھی بھی مرا ہوا ہے، تو پھر یہ بیچ میں زندہ کیسے ہو گیا؟
جو تھوڑے پانی سے مر گیا وہ بڑے پانی کے اندر سے زندہ کیسے ہوا؟ وہ اللہ نے زندہ کیا. اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. یہ کمپیریزنس، یہ ڈیڈ باڈیز، یہ ساری ڈیڈ باڈیز کہاں سے آ گئی کہ میں گھر میں پال رہا ہوں ان کو؟ نہیں، میں تو چھت پہ گیا تھا، بارش ہوئی تھی. تو وہ ہر چیز کا ایک لنک ہوتا ہے جو بعد میں سمجھ میں آتا ہے. اس وقت نہیں سمجھ میں آتی اسٹوری، بعد میں غور و فکر کرنے پہ سمجھ میں آتا ہے کہ معاملات ہوئے کیوں تھے لائف میں. انسان کہتا ہے میرے ساتھ لائف میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بعد میں جا کے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صحیح ہوا، اس کی ایک جرنی تھی، اس کو لے کے جایا جا رہا ہے کہیں پر. بہت سے لوگوں کے ساتھ ٹریجڈیز ہوتی ہیں، انہیں مضبوط بناتی ہیں. کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ مقابلہ کرتے ہیں اور آگے آ جاتے ہیں مضبوط ہو کر. تو میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا الحمدللہ. میں یقین رکھتا تھا کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں، سب انسان جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کی مدد سے. اگر اللہ اسے سپورٹ کرے، اللہ چاہے کہ ہو جائے تو ہو جائے گا. میں ابھی بھی اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتا ہوں اپنے کہ اگر تم کرنا چاہو کوئی کام اور اللہ چاہے کہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہے تو کسی کا باپ نہیں کر سکتا. پھر ایسے کام جہاں پر انسانوں کے اختیارات نہیں ہوتے، وہاں مردے کو زندہ کرنا میرے اختیار میں ہے ہی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی مردے کو زندہ کر دوں اللہ کی مدد کے بغیر. اور اگر میں کوشش کرنے میں لگوں اور اللہ چاہے کہ مردہ زندہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، یہ فلسفہ سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے کیس کے اندر کامیابی دینے والا اللہ ہے. اور واقعی میں اس نے مردہ زندہ کیا، اور اس نے تو زندہ کر دیا تھا. اب اس میں ڈوریشن کوئی نہیں تھی، وہ زندہ ہی تھا. ہاں بیچ میں عجیب عجیب سین ہو رہے تھے، کبھی وہ بے جان پڑا ہوا تھا، کبھی جان میں تھا. ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی سوتا ہو یا کیا کرتا ہو، مجھے پتہ نہیں ہے ڈیٹیل، واللہ عالم. یہ سب اللہ ہی جانتا ہے. وہ میرے ساتھ کچھ جان بوجھ کے کر رہا تھا، دکھانے کے لیے، ریکارڈنگ کے لیے، یا کیا تھا، لیکن یہ زندہ تو تھا. اب میری حرکت کرنے کے بعد جو میں نے کی، یہ پانی والی، اس سے یہ مر گیا تو کنفرم ڈیڈ ہو گیا. یہ بھی ڈیڈ ہے، وہ بھی ڈیڈ ہے. اب کہاں ہے حرکت؟ میں بتا رہا ہوں، یہ بھی میں پوری 10 منٹ کی ہونے دوں گا، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں، اور یہ بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں میں، میرا پورا کیس خراب ہو جائے گا اس سے. وہ دعویٰ میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کے رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے وغیرہ غیر مسلموں کے جتنے بھی خداؤں کی لائبریری بنی ہوئی ہے، اگر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں خدا کے طور پہ اور اللہ کی خدائی میں شریک ہیں، یا اللہ سے بڑے ہیں، یا اللہ سے طاقتور ہیں، اور ابلیس اور دجال اور شیاطین اور جتنے بھی اس وقت کائنات میں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، کیونکہ ان کی باطنی دنیاؤں میں ان کو پتہ ہوتا ہے، شیاطین آس پاس ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، ابلیس کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اس سمیت دجال سمیت سب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کا کوئی اختیار ہے، یا اگر یہ لوگ ان شکلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں مجھے، رام، کرشنا، وشنو کیڑے کی شکل میں ہے، یا ابلیس اور دجال کیڑے کی شکل میں ہے، یا شیاطین کیڑے کی شکل میں ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ زندہ ہو کے دکھا دیں اور چل کے دکھائیں. میں بتا رہا ہوں، میں اس کو اپنے کیس کے ساتھ ڈالوں گا اور خود کو جھوٹا ثابت کر دوں گا کہ لو میں جھوٹا ثابت ہو گیا. یہ تو واقعی میں یہ شیاطین تھے، جنات تھے، یا غیر مسلموں کے جھوٹے معبود تھے. میں تو جھوٹے معبود ہی بولوں گا، لیکن اگر ہیں تو کر لیں. کسی ایک کو بھی زندہ کر کے دکھا دیں، صرف 3 منٹ، صرف 2 منٹ میں، 2 منٹ ہے بس باقی. اللہ نے میری ہاتھ کے تیلی پہ زندہ کیے نا، وہ اللہ تو ایک اکیلا ہے، یہ تو اتنے سارے ہیں نا. آ جائیں سارے طاقت لگا لیں اپنی، ابھی لگا لیں، اور 2 منٹ میں یہ زندہ کر دیں. جس کو چاہے کریں، میری طرف سے کوئی لمٹ نہیں، کوئی مخصوص تعداد نہیں کہ کس کو جس کو چاہے کر دیں. اگر غیر مسلموں کے خدا سچے ہیں، اگر ابلیس اور دجال میں مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہے، تو یہ سارے مل کر اکٹھے ہو جائیں اور جس کو چاہے زندہ کر کے دکھا دیں اور میرے پورے کیس کو خراب کر دیں. میں کلیئر ہوں، مجھے پتہ ہے انسان کے دل میں ہلکا سا ہوتا ہو کہ کیا پتہ ہو جائے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ اگر ہے تو کر دیں، چلو، کیونکہ میرا یقین ہے کہ اللہ ہی زندہ کر رہا تھا، اللہ ہی نے زندہ کی ہے، اور اللہ ہی میری مدد پر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میری مدد پہ، اس معاملے میں کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو یہ چیز ہو نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. اور اگر شیاطین اور دجال اور جنات تھے تو وہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے، اور پھر کوئی مجھے بچا بھی نہیں سکے گا. سو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام اللہ کا تھا یا کسی اور کا تھا، تو وہ مجھے جھوٹا ثابت کرے. میں آن کیمرہ بول رہا ہوں، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، جیسی ویڈیو بن رہی ہے ویسے ہی چل رہی ہے. میں وہ غیر مسلموں والا کٹ پیٹ کرنے والے کام کرنے کا شوقین نہیں ہوں. اس معاملے میں شارٹ فلمز بناتا ہوں الحمدللہ. میری ویڈیو ایڈیٹنگ اسکل مجھے کچھ آتی ہیں بیسک اب تک، لیکن وہ اپنے دین اسلام کے کام کے لیے، پیغامات کے لیے، اور بچوں کے لیے اچھے اچھے پیغامات کے لیے میں بیسک ویڈیو ایڈیٹنگ جانتا ہوں. لیکن یہ ایڈوانس لیول ویڈیو ایڈیٹنگ اور یہ ہائی فائی اور یہ اور وہ جیسے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سے بڑی ایڈیٹنگ کرتا ہے، وہ ایک انگریز ہے، بڑے چیزوں کو یوں سے یوں کر دیتا ہے، اس کا نام اس وقت مجھے نہیں آ رہا، زیچ کنگ. تو یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کے کام، مجھے شوق نہیں ہے. بندے کو شک آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بندے نے اصلی کام کیا ہے فیک کیا ہے. یہ ریئل کام کرنے کا شوق ہے، ریئلٹی سامنے ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا موجود نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں.
کوئی زندہ نہیں ہوا، اس کا مطلب سب کچھ کرنے والا اللہ تھا۔ تھینک یو اللہ، تھینک یو سو مچ، اللہ اکبر۔